بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ہمارا یہ پروگرام، جس کی وجہ سے تھوڑا سا یعنی ہمارے بیان جہاں سے میں اینڈ ہوا تھا انشاءاللہ وہیں سے شروع کرتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں تک رسائی حاصل کی اور ان کی محنت ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں ایک انقلاب آیا. تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ جو تین ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے نا، ایک بیوروکریسی، ایک فوج ہے اور ایک عدلیہ. تو میں وہ لاہور میں جو کہہ رہے تھے نا کہ میں نے یہ لاہور کے ہائی کورٹ کے جج نے غلط فیصلہ کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر سسٹم صحیح کرنا چاہتے ہو تو سسٹم صحیح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فلاں غلط ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے تو آپ ابھی سے ویژن بناؤ، پلاننگ کرو. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ بغیر پلاننگ کے ہمارے ہاں جو بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی ترغیب دی، اس میں پہلے سے پلاننگ ہے نا کہ میں جب یہ لگاؤں گا تو میں مر بھی سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں اگر میں مر گیا. وجہ کیا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو میرے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ کال آ گئی صحیح چل رہا ہے، تو جو ہے یہ بار بار چونکہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو بولنے میں اس لیے پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے میں بات کو بس 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، میری پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس میں اپنی نیت کو درست کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. نیت درست کرنے کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں اس سے بننا کیا چاہتا ہوں، قوم کو دینا کیا چاہتا ہوں. اس کا فائدہ آپ دنیا میں بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات جمع ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ وہ سوالات لے لیتا ہوں. کچھ سوالات تھے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ کچھ سوالات آئے ہمارے پاس. اچھا، یہ سوالات ہیں. کہتے ہیں اسلام کی روح سے صحت مند زندگی کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، یہ جو میرا بیان ہوا ہے نا، یہ تھوڑا سا ادھورا ہوا ہے کیونکہ بار بار ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے آدمی تھوڑا سا ظاہر ہے وہ نہیں ہے، جو ایک روانگی کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. پھر اس کو ہم دوبارہ کسی اور ٹائم پہ رکھ لیں گے. ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے ہم یونیورسٹی کے لوگوں کو، لڑکوں کو، جو لڑکے اور لڑکیوں کو جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ میں نے بھی میسج ڈلیور نہیں کیا ہے، تو ہم اس کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو اچھا، ابھی کچھ سوالات کے میں جوابات دے دیتا ہوں. اسلام کی روح سے صحت مند زندگی کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، 2 چیزیں. میرا ایک آڈیو بیان بھی ہے انٹرنیٹ پر، اسلام اور صحت. تو اس میں نے یہ بتایا کہ اسلام صحت کے بارے میں بہت حریص ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے مسلمانوں کو کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس پہ کیا دلائل ہے یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. اسلام نے صحت کے بارے میں اصول کیا بیان کیے ہیں جو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے. میرے چونکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دوستیاں ہیں، سلام دعا ہے. حکیموں سے بھی کچھ سلام دعا ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی ہیں جان پہچان والے. تو جب انسان کا تجربہ بڑھتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی نالج بھی خود بخود بڑھتی ہے. تو صحت کے حوالے سے اگر آپ صرف 2 چیزوں کو فوکس کر لیں جو اسلام کا بھی حکم ہے، میں پہلے وہ حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس حدیث کی روشنی میں بات کروں گا تو انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کا ایک حکیم بھیجا کہ بھئی یہ لوگوں کا فری میں علاج کرے گا. تو وہ حکیم سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. کیونکہ میرے استاذ نے جب یہ واقعہ سنایا تو وہ حکیم کو مکھیاں مارنے سے ہی تعبیر کیا انہوں نے، تو میں بھی انہی کے الفاظ میں یہ دہراتا ہوں. وہ حکیم سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا، اس کے پاس کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا. تو بڑا حیران ہوا کہ یار ان لوگوں کی صحتیں بڑی خاندانی قسم کی صحتیں ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتا ان میں. تو اس نے اس وقت جو صحابہ کرام کی خوراک پہ ریسرچ کی، انہوں نے کہا یہ کھاتے کم ہیں، جب تک بھوک نہ لگے یہ کھاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنی صحت کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وزن نہیں بڑھنے دینا، اور وزن نہ بڑھانے آپ کم کھائیں اس سے پہلے کہ آپ کو دنیا چھوڑنی پڑ جائے. جب آپ کم کھانے کا سوچتے ہیں نا تو انسان کہتا ہے یار کھانے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے، ہم کم کیسے کھائیں. تو یہ سوچا کریں کہ آپ جس اسپیڈ سے کھا رہے ہیں
تو آپ کو بہت جلد دنیا چھوڑنی پڑے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کھانے پینے کے قابل نہیں رہیں گے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے لانگ ٹائم تک کھاتے رہیں, 90-95 سال تک کھاتے رہیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک دن میں اتنا طبیعت سے آپ بھوڑ بھاڑ کے برابر کر دیں حساب کتاب. تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانا کم ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایکسرسائز میں بہت ساری ایکسرسائز ہیں. جم بھی لوگ جاتے ہیں اور جاگنگ بھی کرتے ہیں. میں سب سے بہتر ایکسرسائز ہے جاگنگ کو فوکس کرنا ہے. میں یہ اپنی یوں سمجھیں کہ 10-15 سال کے تجربے کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. خود میں ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا, میری صحت بھی اتنی معیاری نہیں ہے, لیکن نالج ایک الگ چیز ہے نا, انسان کو پتہ ہوتا ہے. صحابہ کرام سارے پھرتیلے تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی اسپیڈ گھوڑے سے تیز تھی. آپ نے شعیب اختر کا نام سنا ہوگا, جس کا لوگوں نے پیار سے اسپیڈ اختر کہتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے وہ بھی گھوڑے سے تیز شعیب اختر بھی نہیں بھاگتا ہوگا, اور شعیب اختر کے تو گھٹنے جواب دے گا اتنی بھاگ کے. لیکن ایسے صحابہ ہمیں ملتے ہیں کہ جن کی رفتار گھوڑے سے بھی تیز تھی. صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو آپ نے جاگنگ کو فوکس کرنا ہے. اور دوسری چیز, ایک ہمارے آرمی میں دوست ہیں, میجر ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک چیز ایڈ کروائی کہ جاگنگ کے ساتھ اسپورٹ, کوئی بھی کھیل آپ کھیلیں جس میں آپ کی ایکسرسائز ہو, جیسے فٹ بال ہے, ٹینس ہے, جو لانگ ٹینس ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی بھی کھیل آپ اپنی روزمرہ کی روٹین میں آپ کو لازمی رکھنا ہے, ورنہ مر جائیں گے آپ. میں آپ کو لکھ کے بتا دوں, اگر آپ کوئی ڈائری وائری ہے تو میں لکھ کے سائن کر کے دے دیتا ہوں, بہت جلدی مر جائیں گے آپ. تو حکیم سعید صاحب کو آپ دیکھیں, 78 سال میں بھی وہ روزانہ ٹینس کھیلتے تھے, 2 گھنٹے کھیلتے تھے وہ. 78 یعنی 80 میں 2 کم. اتنی عمر میں ایک آدمی 2 گھنٹے ٹینس کھیل رہا ہے. تو اب اگر آپ کھیلتے رہیں گے نا تو کھیلتے رہیں گے. اگر آپ نے کھیلنا چھوڑ دیا تو آپ بیٹھ جائیں گے ہمیشہ کے لیے, پھر پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی, یاد رکھیں. کچھ لوگ ایسا بیٹھے ہیں کہ پولیس بھی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں ایسے ہی اٹھا کے اسٹیشن پہ ہمیں لے جاؤ, ہم نہیں جا سکتے, تھانے بھی نہیں جا سکتے, تھانے جانے کے قابل بھی نہیں بچے. تو آپ نے جاگنگ کو اور اسپورٹ کو جو ہے نا فوکس کرنا ہے. ہمارے یہاں کھیل کیا کھیلے جا رہے ہیں, PUBG کھیلا جا رہا ہے, اور وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول کم نہیں ہوگا, بلکہ جو آپ کو ٹینشن میں آتے ہیں نا, اس سے کولیسٹرول آپ کا اور بڑھ جائے گا, اور زیادہ ڈپریشن میں جائیں گے آپ. ویڈیو گیم اور یہ اس طرح کے جو ان گیم ہوتے ہیں, ان سے صحت برباد ہوتی ہے. آپ نے ایسے کھیل کھیلنے ہیں جس میں بھاگم دوڑی ہو, جو دیسی زبان میں آپ اسے کہیں, بھاگتا ہو. میں جن مفتیوں سے میں نے پڑھا ہے, جن بزرگوں سے میں نے پڑھا ہے, وہ بہت ایکٹیو تھے اور ایکٹیو ہیں. میرے جو شیخ ہے نا, میرے پیر و مرشد جن سے میں بیعت ہوں, پیر و مرشد کا تو ہمارے عجیب ہی تصور ہے نا, میں جن پیر و مرشد سے بیعت ہوں, میں ابھی جن سے بیعت ہوں, وہ انتہائی عبادت گزار ہیں. آپ ان کی عبادت دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن 2 سے 2.5 گھنٹے تیز واکنگ آج بھی ان کا معمول ہے. بہترین سوئمنگ جانتے ہیں وہ, والی بال بہترین کھیلتے ہیں. اب آپ کہیں گے یار یہ بزرگ ہیں, والی بال کھیلتے ہیں اور چلتے ہیں ماشاءاللہ رفتار سے. آپ ان کی سوئمنگ دیکھیں گے, آپ حیران ہو گئے. ایک زمانے میں روزانہ ان کا سوئمنگ کا معمول تھا. تو اللہ کا شکر ہے, میرا جن علماء سے تعلق ہے وہ سارے ایکٹیو ہیں الحمدللہ. میرے ایک استاذ والی بال کے چیمپئن ہیں, یعنی چیمپئن سے یہ نہیں کہ ٹیلی ویژن میں تو نہیں آتے نا, یعنی کوئی کھیل نہیں سکتا ان سے, اتنے ماہر ہیں. اور جن بزرگ سے میں بیعت تھا, جن کا انتقال ہو گیا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ اتنے زیادہ ایکٹیو تھے کہ لڑائی میں ہاتھ پاؤں توڑ دیا کرتے تھے وہ. یعنی ان کے جب بھی کسی سے پھڈا ہوا ہے نا, تو وہ اس کی کلائی ٹوٹی ہے یا کچھ نہ کچھ ہوا ہے. پہلوانوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں, ناحق نہیں کسی کو مارتے تھے, لیکن اتنے ایکٹیو تھے وہ, اتنی صحت تھی ان کی. اور ظاہر ہے واکنگ, جاگنگ اور یہ ان سب چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا تھا. تو یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے, خواتین کے لیے بھی. ہاں, اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, تو خواتین بھی یہ جسمانی ایکٹیویٹی کریں, لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ. آج کل گھر ہوتے ہیں چھوٹے, کھانے کی اسپیڈ ہماری وہی ہے جو پہلے تھی. اب جیسے پہلے زمانے میں اگر کوئی خاتون صبح ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتی تھی, تو وہ 2 پراٹھے کھا کے پھر وہ گاؤں دیہاتوں میں اتنا چلنا پھرنا. آج پراٹھوں کے 2 کے بجائے 4 ہو گئے ہیں, اور اس میں پیزا اور برگر جیسی چیزیں بھی آ گئی ہیں جو ٹوٹلی کیا کہتے ہیں آپ کو, کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ تو, یعنی سوائے شوگر کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ ایکٹیویٹی دیکھیں, یہاں سے بس میں بیٹھی, کالج چلی گئی, وہاں سے کرسی پہ بیٹھے وہی پڑھ رہے ہیں بس, اور پھر وہاں سے گھر آ گئے. تو اس سے زیادہ کوئی چلت پھرت ہوتی نہیں. آپ دیکھیں پہلے علماء نے اتنا اہتمام کیا ان چیزوں کا. بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, وہ انہوں نے خواتین کے لیے لکھی تھی ہندوستان میں. تو انہوں نے خواتین کو لکھا کہ گھر کی چھت پہ سیڑھیوں کے ذریعے روزانہ 8-10 دفعہ اوپر جایا کرو اور نیچے آیا کرو. یعنی علماء نصیحت کر رہے ہیں ہندوستان کی عورتوں کو
کہ آپ جو گھر کی جو سیڑھیاں ہیں نا چھت پہ جانے کے لیے، کچھ نہیں تو آپ اسی پہ 10-20 دفعہ یعنی اوپر جائیں اور نیچے آئیں. تو اپنے آپ کو آپ نے جسمانی طور پر ایکٹیو کرنا ہے. میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں تو آپ جو مشین ہے نا، جو جاگنگ مشین ہوتی ہے، وہ گھر میں لا کے رکھ لیں تاکہ آپ کی جو باپردہ خواتین ہیں وہ گھر کے اندر ہی وہ ایکسرسائز کر سکیں. اس کے بغیر اس زمانے میں صحت کو مینٹین رکھنا ناممکن ہے. کوئی معجزہ ہو جائے گا تو بچ جائے گا، کیونکہ اسپیڈ کھانے کی بہت تیز ہے ہماری، اور ایکٹیویٹی جو اس کو انرجی کو یوٹیلائز کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. یوٹیلائز ہو رہی ہے پب جی میں اور کیرم بورڈ میں اور یہ اسنوکر کلب میں. آپ دیکھیں لڑکے ڈبو بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ فوکس کر لیں گے، اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ کی خوراک ذرا کم ہو اور آپ انرجی کو یوٹیلائز کریں اپنی، تو انشاءاللہ اس سے سارے. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی صحت اگر اچھی ہو گئی نا، آپ کو زندگی میں جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے ابھی ہماری صحت میں کیا خرابی ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی میں بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہیں، وہ تو ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گی. بہت ساری چیزیں آڑی ترچی ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم صحت مند ہیں نہیں صحت مند. آپ کچھ دن اس روٹین پر عمل کر کے دیکھیں. صبح فجر کے بعد آپ کچھ دن جاگنگ کریں اور آپ دیکھیں آپ کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. تو آپ ایسی فریشنس آپ کو محسوس ہوگی. تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. آج کل ہر انسان ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے، اس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب پتہ نہیں کس بات کا مجھے خوف ہے، کوئی ڈرانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک خوف زدہ رہتا ہوں میں نے کہا دیکھیں آپ کو خوف اس بات کا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. ظاہر ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کسی کو بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. باہر نکلے ٹرک کچل کے چلا گیا، بجلی کا کھمبا پہ ہاتھ لگا اور چپک گئے، کورونا نے مار دیا. تو بہت سے لوگوں کو کورونا لپیٹ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، اب پتہ نہیں واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو لیسن ملتا ہے نا وہ لیسن بہرحال درست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ جتنے دنیا میں حادثات ہیں اگر ہم فرض کر لیں یہ تیر کی طرح ہیں، جن انسانوں کو جا کے لگتے ہیں، اور یہ تیر کی کمان کسی طاقتور کے ہاتھ میں ہو، اس طاقتور سے لڑنا بھی ممکن نہ ہو، تو ان تیروں سے بچنے کی کیا صورت ممکن ہے؟ یعنی آپ کا دشمن بہت پاورفل ہے، بہت سارے تیر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ان تیروں میں ایک تیر کرونا کا تیر ہے، ایک غربت اور مہنگائی کا تیر ہے، ایک بے عزتی کا تیر ہے، ایک ناکام عشق کا تیر ہے. یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا یونیورسٹی میں چل رہا ہے کہ سیٹنگ کہیں ہوتی ہے، شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، تو ساری زندگی ایک ٹینشن ہی رہتی ہے. اور بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، تو سب کو پتہ ہی ہے یہ. تو جس سے سیٹنگ چاہتے ہیں اس سے ہو نہیں رہی. تو یہ لڑکے لڑکیوں کا ایک مسئلہ ہے. بہت ساری یعنی ہماری چاہتیں اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ اتنے سارے تیر ہم پہ آ کے لگ رہے ہیں اور کمان طاقتور کے ہاتھ میں ہو، اور اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس تیر کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ تیر آ رہا ہو آپ ہاتھ سے ایسے روک لیں اس کو. تو ان تیروں سے بچنے کا کیا حل ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جس کے ہاتھ میں تیر ہے نا، جو پھینک رہا ہے تیروں، اس سے دوستی کر لو، اس سے بھائی اس کے سامنے عاجزی انکساری کر لو. تو یہ جتنے بھی حوادث ہمیں ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسٹریس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اللہ سے انسان دوستی لگا لے، اور اللہ سے دوستی کے بعد یہ فرض کر لے کہ اب جو ہوگا میرے ساتھ صحیح ہوگا. یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بچپن میں بچہ چھین لیا، ساری زندگی روتے رہے لیکن اسٹریس میں نہیں گئے، ڈپریشن میں نہیں گئے. کیوں؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. یہ کہتے تھے میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اللہ نے مجھ سے میرا بچہ چھینا، کوئی فائدہ ہے اس میں. تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے بچے کو واپس کیا کہ لو بھائی یہ مصر کے بادشاہ بن گئے. تو آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. آپ اللہ کے بارے میں برا سوچیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ پھر وہی کرے گا جو آپ سوچ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ڈپریشن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. جیسے ہو رہا ہے نا ویسے ہی ہونا چاہیے. تو میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ مر جائیں گے نا، یہی ہوگا آپ کے ساتھ. موت سے بڑی تو کوئی ناکامی نہیں ہے. تو جب مر جائیں گے تو وہ تو مرنا ہے ویسے ہی. تو تقدیر پہ راضی کیوں نہ ہو جائے انسان کہ یار یہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے، یہاں یہ ہوگا سب کچھ. دبئی میں ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ مجھے یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھوں گا تو جہاز گر جائے گا. کہہ رہے اس چکر میں 15 سال سے پاکستان واپس نہیں آیا.
دبئی گئے تھے, شکر ہے جاتے میں بہن نہیں تھا, جاتے نہیں ہوتا تو جاتے ہی نہیں, وہاں سے پیسے کما کما کے بھیج رہے ہیں. کہہ رہے 15 سال ہو گئے, میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اچھا یہ بعض لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے نا, کلاسٹروفوبیا. ہاں, تو ان کو ایک ایبٹ آباد میں ایک ہمارے دوست ہیں, ان کو بھی یہ وہم ہے, تو بڑا ان کا وہم کا علاج کیا گیا کہ جی اب جہاز میں سفر کریں. تو انہوں نے ارادہ کیا چلو میں سفر کرتا ہوں. جس دن انہوں نے سفر کرنا تھا اسی دن اطلاع آئی کہ جنید جمشید کا جہاز گر گیا ہے, وہ شہید ہو گیا. تو وہ اس کے بعد سے انہوں نے کہا اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو 15 سال سے دبئی میں بیٹھے ہوئے, تو کہنے لگے یار میں کیسے یہ خوف نکالوں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ 15 سال دبئی میں آپ کو ہو گئے, جہاز کے علاوہ تو اور کوئی پاکستان آنے کا راستہ نہیں ہے, گدا گاڑیاں تو آتی نہیں ہیں, نہ ٹرین آتی ہے, تو آپ جہاز کے علاوہ تو آ نہیں سکتے. انہوں نے کہا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ زندگی سے مرنا بہتر ہے یا نہیں. کہہ رہے ہاں یار مجھے تو خودکشی کے خیال آ. میں نے کہا خودکشی کی نیت سے جہاز میں بیٹھ جاؤ. آپ اس نیت سے بیٹھو کہ یہ مرے, یہی ڈر ہے نا کہ گر نہ جائے. آپ بیٹھو تاکہ گرے, اور کوئی پوچھے یار جہاز میں کیوں بیٹھ رہے ہو, کہہ رہے بھائی زندگی سے تو موت بہتر ہے کہ 15 سال ہو گئے اپنے ماں باپ سے نہیں ملا, گھر والوں سے نہیں ملا. تو میں نے کہا خودکشی کی نیت سے آپ جہاز میں بیٹھو. تو کہہ رہے ہیں آپ کو بڑے متاثر ہونا کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے, مرنے کی نیت سے. تو یہ جو حادثے ہمیں آتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کے لیے پہلے سے آپ تیار رہیں. وہ ہے نا یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا, بڑا زبردست. کچھ ضروری نہیں ہے کہ مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے. آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا جن کی ساری خواہشات پوری ہو گئی, ان کی بھی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے سابق صدر کی خواہش تھی میں صدر بن جاؤں, تو اللہ نے بنا دیا. 5 سال کامیاب صدر بن کے دنیا یعنی صدارت سے ہٹے ہوئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی خواہشات پوری ہو گئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ان کی پھر یہ خواہش تھی کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی میں ہی ہوں, جو کہ اللہ نے پوری نہیں کی. تو جب صدر مملکت کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے غموں پہ سمجھوتا کریں. جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. تو تقدیر پر جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے, اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا, وہ میرے اور آپ کے رونے پیٹنے سے وہ واپس نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. پھر مسلمان کے لیے تو ایک اور آپشن ہے کہ ہر مصیبت پہ اس کو اجر ملتا ہے, ہر مصیبت پہ اس کو اجر ملتا ہے. اچھا یہ جلدی سے میں بات, یہ سیرت نبوی سے کس طرح صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. سیرت نبوی سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کم کھائیں, روزے بھی رکھیں. آپ کو پتہ ہے 2 روزے رکھنا سنت ہے, پیر اور جمعرات کا. میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, انہوں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن فاسٹنگ جو ہے, بھوکا رہنا, یہ آپ کو کینسر سے بچاتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. تو گوروں کی یہ ریسرچ ہے کہ 7 دن میں 5 دن آپ کھاؤ, 2 دن نہیں کھاؤ. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو صحت کا ہمیں ملتا ہے, جو بنیادی پہلو وہ یہی ملتا ہے کہ آپ کی خوراک زیادہ نہیں ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. دوسری بات جو نبی کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے, نبی نے نیچرل چیزیں کھائی ہیں. آج ہماری جو خوراک میں مصنوعی پن آ گیا ہے نا, یہ تباہ کر رہے ہیں. تو لوگ گنا نہیں کھا رہے, چینی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کیمیکل ملا کے اس کو ایک نئی فارم میں. شہد نہیں کھا رہے, بچے شہد نہیں کھاتے, جیم کھائیں گے, جیم. ان کو آپ شہد کھلائیں وہ نہیں. حالانکہ شہد زیادہ قیمتی چیز ہے, اس میں اتنے سارے وائٹامنز ہیں, اس میں یعنی جراثیم کو وہ ختم کرتا ہے باڈی میں جا کے, اینٹی بایوٹک ہے بہترین. لیکن آپ دیکھیں وہ جیم کھائیں گے, شہد نہیں کھائیں گے. اور آئل کھا رہے ہیں, گھی نہیں کھا رہے. میرا ایک بیان ہوا تھا دمبے کی چربی, بڑا ہٹ ہوا بیان. میں سفر کر رہا تھا تو ایک پی آئی اے میں جو اسٹیورڈ ہوتے ہیں نا پائلٹ کے ساتھ, وہ مجھ سے آ کے ملا, کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں چربی پھوڑ رہا ہوں ماشاءاللہ, جب سے میں نے آپ کا دمبے کی چربی والا بیان سنا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں بچوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں گوشت کو بھی نا فیٹ سے بالکل الگ صاف ستھرا کر کے کہ بھائی چکنائی سے پاک ہونا چاہیے, اور وہ اس آئل میں ڈبو کے کھا رہے ہیں جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے. یعنی قدرت نے جانور کے گوشت میں جو آئل قدرتی پیدا کی ہے, چکناہٹ پیدا کی ہے تاکہ گوشت کو اس میں پکایا جائے, اس سے آپ اجتناب کر رہے ہیں, اور کمپنیاں جو آپ کو چکنائی دے رہی ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں. تو اللہ کو تو غصہ آئے گا نا کہ میں کہتا ہوں یہ جو اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے چکی لگائی ہوئی ہے, یہ گھی کا ڈبہ ہے پورا, اور یہ بتا رہا ہے کہ دمبا پوری زندگی, جو بھیڑ ہے نا وہ اس چکی کو لے کے, اس وزن کو لے کے گھومتی ہے کہ جب مجھے پکاؤ تو گھی کا ڈبہ بھی اللہ نے ساتھ میں لگا دیا. میرا گوشت جب کاٹ کے کھاؤ گے تو یہ ڈبہ بھی گھی کا, الگ سے تمہیں ڈالڈا خریدنے کی ضرورت نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جناب, اس چربی کو اٹھا کے ہم نے باہر پھینکا اور الگ سے تیل لے کے اس پہ پکا رہے ہیں.
تو یہ تو میرے بھائی اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے. اللہ کہے گا میں ایسی اس کے بیچاری کو اتنا بوجھ میں نے بنا دیا, چکی لے کے گھومتی ہے. تو قدرتی چیزوں پہ فوکس کریں. والتین والزیتون, قرآن قسم کھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی. کون کھاتا ہے؟ آپ بیوقوف سمجھتے ہیں جو انجیر زیتون صبح ناشتے میں کھا رہا ہے, وہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے انجیر کھا رہا ہے. ہمارے یہاں کھائے جاتے ہیں وہ حلوہ پوری, ٹھیک ہے نا, وہ جو ربڑ کی پوریاں ہوتی ہیں گھی میں, اور وہ گھی بھی اس کا 6 مہینے کا ہوتا ہے. جو جس شاپ میں وہ جو گھی ہوتا ہے نا جس میں وہ پوریاں پک رہی ہوتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہر دفعہ نیا تھوڑی ہوتا ہے, وہ بھی پک پک کے جل جل کے بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے اس کا, اس میں پکا رہا ہوتا ہے اور کیا کیا اس میں ڈل رہا ہے اللہ ہی جانے. اور وہ حلوے میں بھی اتنا کھا رہے ہیں, اور پھر آپ حال دیکھو کیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی قدرت ہے جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں, ورنہ اپنے آپ کو مارنے کا ہم نے کوئی ذریعہ چھوڑا نہیں تھا. تو قرآن میں انار کی مثال دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. یعنی یہ انار کی ترغیب ہے کہ انار اتنی مبارک چیز ہے کہ اس میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا ہے, اس لیے انار پورا کھانا چاہیے. کون کھاتا ہے انار؟ ہاں آپ نیسلے کے ڈبے خرید کے پی رہے ہوگے انار کے جوس, ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ نیسلے وہ آپ کو قدرتی چیز نہیں دے سکتا جو آپ کو انار دے رہا ہے, جو قدرت نے پیدا کیا ہے. اس کی پیکنگ بھی قدرت نے کی ہے, اللہ کی طرف سے پیکنگ ہے. تو پھل کھائیں اور یہ چیزیں کھائیں, آپ بازاری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کل میں نے ایک نکاح پڑھانا تھا, میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, میں نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے نکلوں گا. انہوں نے کہا تو بڑی آپ ہمارے مہمان ہیں اور یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہوگی, اور جوس منگواؤ مفتی صاحب کے لیے جوس منگواؤ. میں نے کہا بھائی میں جوس نہیں پیوں گا. انہوں نے کہا نہیں وہ مفتی صاحب شرما رہے ہیں اور وہ منگواؤ جو بہت زیادہ کیا. میں نے کہا لڑائی ہو جائے گی یہاں پہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جوس نہیں پیوں گا, میں نہیں پی سکتا, میں پیتا ہی نہیں ہے جوس. تو جب میں نے دھمکی دی ہے نا تو وہ ڈرے ہیں, ٹھیک ہے, پھر سوری کرنے لگے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں جوس, یہ جو آپ کو جوس پلایا جا رہا ہے نا انار کا اور انگور کا, آپ اس خوش فہمی ہوتے لیں کہ یہ انگور کا جوس ہے. یہ اصل میں وہ میں نے بچپن میں عمر شریف کا ایک لطیفہ سنا تھا, آڈیو کیسٹیں آیا کرتی تھی اس وقت, تو وہ بچپن کی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو عمر شریف کا نام تو سب نے سنا ہوگا, تو بچپن میں آڈیو کیسٹیں آیا کرتی تھیں اس کی. تو وہ بتا رہا تھا کسی دوست کو کہ میرے ابا بہت سخی ہیں. کیسے سخی ہیں بھائی؟ کہ میرے ابا روزانہ حلیم کی دیگیں بنا کے پورے فلیٹ میں تقسیم کرتے ہیں. اچھا یار تو بہت سخی ہیں, کیسے کرتے ہیں جی؟ اس نے کہا وہ حلیم کی اتنی بڑی دیگ لی, بس دیگ بڑی ہوتی ہے, اس کو پانی سے بھرا, اس میں 11 دانے چاول کے, 11 دانے دال ماش, 11 دانے دال چنا, 11 حلیم کی جو چیزیں نا 10-10 11 دانے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیسا حلیم ہے جس میں 10-10 11 دانے ڈالے جائیں. اس نے کبھی گوشت زیادہ ڈالتے تھے. اچھا بھائی گوشت, چلو گوشت کتنا کہہ رہے؟ 40 کلو گوشت. ارے یار اتنی دیگ میں 40 کلو گوشت کیسے ڈالتے تھے؟ کہتے پرچی پہ لکھتے تھے 40 کلو گوشت, پرچی ڈال دیتے تھے اس کے اندر, اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. تو یہ جو آپ کو جوس کے ڈبے مل رہے ہیں نا اس میں کہ انگور کا جوس ہے, اس میں اصل میں پرچی پہ انگور لکھتے ہیں, گریپس لکھا اور پرچی ڈال دی, تو اس سے تھوڑا سا جو ٹیسٹ آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ انگور کا جوس ہم پی رہے ہیں. تو اللہ نے انگور جس طرح سے پیدا کیا ہے, قرآن میں کتنی تعریف کی ہے انگور کی, انار کی. انار کے بارے میں قرآن نے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس کے پھلنے کو دیکھو کیسے پھلتا ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے نیچر کے قریب, نیچر کے قریب. صحابہ کی خوراکیں نیچرل تھی. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ دودھ ہم بوائل کر کے پیتے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے دودھ بوائل کرنے سے اس کے جراثیم تو ختم ہوتے ہیں لیکن بہت سی مفید چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اس میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے, آپ نے دودھ نکالا اونٹنی کا اور فوراً پیا ہے, تازہ دودھ, فریش ملک جسے کہتے ہیں. فریش ملک وہ نہیں ہے جو ڈبوں کا دودھ ہے, ڈبوں کا دودھ فریش نہیں ہوتا. فریش وہ ہوتا ہے جو جانور نے دودھ دیا ہو اور آپ نے فوراً اسی وقت پی لیا. اس میں جراثیم نہیں ہوتے لیکن فائدے بہت حاصل ہوتے ہیں اس سے. تو میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ یار جانور پالیں, گھر میں بکری پال لیں, نہیں آپ سے پالی جاتی ہے, اگر اللہ نے وسائل دیے تو کوئی ملازم رکھ لیں. لیکن یہ جو آپ بازار کی چیزیں کھا رہے ہیں یہ صحت کو خراب کر رہی ہے. آپ چند دن گائے کا خالص دودھ یا بھینس کا یا بکری کا تازہ نکلا ہوا دودھ گرم گرم پئیں اور آپ کی صحت اگر ہٹو بچوں نہ ہو جائے تو آپ میرا نام بدل دیں, لال ٹماٹر بن جائیں گے. میں نہیں پیتا کہ آپ کہیں مفتی صاحب آپ کیوں نہیں ہیں. ہم مشورے دینا بہت آسان ہے, عمل کرنا مشکل ہے. تو میرا تو بکریوں کا پنجرا تھا, وہ یہاں ان لوگوں نے غائب کر دیا ہے, تو وہ پنجرا لے کے میں گھوم رہا ہوں کیونکہ بکری پالنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے نا. تو وہ گلی میں باندھتے ہیں, تو 2 بکریاں میری چوری ہو چکی ہیں.
تو بڑی خاندانی قسم کی بکریاں تھیں. تو لیکن کیا مجھے مشکلات ہیں وہ تو میں جانوں, اللہ جانے, لیکن بہرحال بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو بکریاں پال سکتے ہیں, بکری کا دودھ پیا کریں. جو ماہرین کہتے ہیں کہ وہ جو بکری کا خالص دودھ خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت مفید ہے. اچھا عجیب بات ہے, ایک صابن آتا ہے جو خواتین جو ہے نا اسکن کے لیے یوز کرتی ہیں, اس میں بکری کا دودھ شامل ہوتا ہے. کتنی کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ وہ بکری کے چند قطرے جو انہوں نے دودھ کے صابن میں ملا دیے, اس پہ تو ایمان لائی نہیں ہے ہماری خواتین. اور جو بکری کا دودھ پینے سے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چہرے پہ فریشنس آتی ہے, اسکن اچھی ہو جاتی ہے, تو وہ بکری کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس سے گھن آتی ہے. تو جانور پالنا چاہیے اور اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں, توازن پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. یہ شوق, یہ والے شوق پالے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اچھے مفید شوق ہیں. تو بکری کا تازہ دودھ پیا کریں, اس سے یہ اسکن کے لیے بہت بہتر ہے, ہڈیوں کے لیے بہت بہتر ہے, اور بہت ساری چیزیں. خلاصہ سب کا یہی ہے کہ صحت بنانی ہے تو نیچر کے اپنے آپ کو قریب رکھنا پڑے گا. میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھیں انسان کتنی ہی ترقی کر لینا, فطرت کے اصول نہیں بدلیں گے. ہم اس ترقی سے دھوکے میں آ گئے ہیں کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا اور کہاں سے کہاں چلا گیا, تو اب بھی بکری کا دودھ پئیں, اب بھی گائے کا خالص تازہ دودھ پئیں. تو بھائی انسان تھوڑی چینج ہوا ہے, دنیا زمین چینج ہوئی ہے. آپ اگر 10,000 سال پہلے بھی دانتوں سے چبا کے کھاتے تھے تو آج بھی آپ کو دانتوں سے چبا کے کھانا